أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ ترجمہ: اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ کر دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائے۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر شام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی؟ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے آپ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر اوڑھ لو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت سرائے اقدس کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب قتل کے ارادہ سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں۔ کفار قریش تلاش کے لیے نکلے، جب غار ثور پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا
ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ یہ آیت قبیلہ بنو عبدالدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس، ہیرا اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم، اسفندیار اور دیگر اجمیوں کے قصے سن رکھے تھے، اور یہودی اور عیسائی عبادت گزاروں کو تورات و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا تو ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں ان کی کمال درجے کی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کی تحدی فرمانے اور فصاحِ عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کے عاجز رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا باطل دعویٰ کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اگر یہ ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئیں اور غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کے ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا نازل ہوئی۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا۔ اللہ نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں
کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنی نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں استغفار کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیات اتاری ہیں، ایک وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، اور دوسری وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا، تو اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے، اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، جیسا کہ واقع حدیبیہ کے سال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو روکا۔ فرمایا وما كانوا اولیاء، اور یہ اس کے اہل ہی نہیں۔ کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں، تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا
الی جہنم یحشرون۔ ترجمہ: بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو اللہ کے کلمے پر بلند کرنا ان کی خواہش ہے، لیکن اللہ اپنے کلمہ کو بلند اور کفر کے کلمے کو پست کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ شان نزول: یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ کل 12 اشخاص تھے، جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان 12 افراد میں سے 2 اشخاص حضرت عباد بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کفار کو کرائے پر جنگ کے لیے تیار کیا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مقتولین کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے بعد آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست اور رسوائی سے دوچار کیا، وہ پھر ایسا ہی کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے تو اس کا پہلا کفر اور حالت کفر میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب عمر بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ: اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے، پھر اگر وہ اپنے کفر سے بعد آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا، اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے جہاد کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت اس طریقے سے ہے، وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جیسے خراج اور جزیہ اس کو فے کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا، یا ارشاد فرمایا، میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تفصیل سے متعلق کچھ مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے، اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔
ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے، اور اگر یہ تینوں سے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، بنی ہاشم و بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اور فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ نمبر 4، خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا ہے۔ فرمایا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اس دن سے مراد روز بدر مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں، اور یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ صحابہ کرام کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی، ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔